الرحمن الرحیم۔ جمعے والے دن تقریباً ہر مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے میں ایک جملہ بڑی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بقید حیات تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں آپ نے کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یکدم رونے لگی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنا کان میرے قریب کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ وہ رونا کس وجہ سے تھا اور وہ مسکرانا کس وجہ سے تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا، اے فاطمہ وہ تو ہوگی۔ یہ بات سن کر میں مسکرا پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے رہی ہیں، اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ چیز جمعہ والے دن عرض کی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک بہت زیادہ لمبی نہیں تھی، یعنی 40-50 سال آپ کی عمر نہیں تھی۔ آپ کی عمر لکھنے والوں نے زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر 22 یا 23 سال لکھی ہے۔ کسی نے 19 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 21، کسی نے 22، کسی نے 23 سال سے زیادہ کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر نہیں لکھی۔ وہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی تھیں، لیکن چونکہ 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اکیلی رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ لخت جگر،
میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کچھ فاصلے پر رہتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ جو فلاں صحابی ہیں ان کے مکانات آپ کے گھر کے قریب ہیں اور خالی ہیں، آپ ان سے فرما دیں وہ ایک مکان مجھے دے دیں تو میں اس مکان میں آ جاتی ہوں اور آپ کے قریب ہو جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی اس صحابی سے مکانات تبدیل کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اور جب اس صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے تو وہ صحابی از خود حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرا کل مال آپ کے لیے ہے، آپ جو مکان پسند فرمائیں گے میں بخوشی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ مکان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ حضرت فاطمہ، یہ جو جمعے والے دن یہ جو جملہ پڑھا جاتا ہے وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ سرداری کیسے ملی ہے؟ یہ سرداری اس وجہ سے نہیں ملی کہ یہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی تھی، یہ سرداری انہیں اپنے عمل کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ فاطمہ دنیا میں جو کچھ ہے مرنے کے بعد میں تیری قبر میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، وہاں تیرے اعمال ہوں گے، جیسے تیرے اعمال ہوں گے ویسے قبر کے اندر تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنہیں جنت کی عورتوں کا سردار کہا گیا، ان کا ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک دفعہ سخت سردیوں کی راتیں تھیں اور رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نماز سے فارغ ہوئیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نوافل پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اور آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ سردیوں کی راتیں کتنی لمبی ہوا کرتی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی، اور آپ کو اتنا مزہ آیا کہ آپ پڑھتی گئیں پتہ ہی نہ چلا ساری رات بیت گئی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ صبح کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ وہیں مصلی پہ بیٹھ کر رونے لگی، اور روتے روتے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالی تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میں نے عبادت شروع کی تو تیری رات ہی ختم ہو گئی، تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ جنت کی سرداریاں ایسے نہیں ملی ہیں یا جنت کے درجات ایسے نہیں ملیں گے، اس کے لیے میرے بھائیوں کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ کرنے سے مراد اللہ جل شانہ کی فرما برداری، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور نبی کے طریقے کے مطابق فرما برداری اور اطاعت۔ شریعت وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، شریعت وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، شریعت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول اس دنیا میں لائے اور جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور بتایا اور سمجھایا، اور صحابہ کرام اس طریقے کے اوپر چلے، وہ شریعت ہے۔ اور ہم لوگ تو فرض نماز سے چوک جاتے ہیں، وہاں تو حال یہ تھا کہ ساری رات وہ نفلوں میں گزار دیتے تھے، اور سردیوں کی لمبی راتیں، اور جب یہ رات پوری ہونے کو آتی تھی تو پھر مصلی کے اوپر بیٹھ کر رویا کرتے تھے کہ ہائے ہم نے عبادت شروع کی اور رات ہی ختم ہو گئی، اور شکوے کے انداز میں کہا کہ باری تعالی عجیب معاملہ ہے، میں تیری عبادت کے لیے بیٹھی ہوں اور تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا رات ختم ہو گئی۔ اور ہم لوگ ذرا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں اور ہم لوگ کس طریقے سے جنت میں جا پائیں گے۔ یاد رکھیں جنت میں ایسے کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیں، جب تک انسان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے جتنے بھی فرائض
ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان فرائض کی بھرپور ادائیگی نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ نوافل کا ذوق اور شوق نہیں ہوگا تو قیامت کے دن بڑے مشکل مرحلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اپنی طرف سے انسان اپنا کھاتا پورا رکھے، فرائض کی ادائیگی پوری ہو، نوافل کا ذخیرہ انسان کے پاس ہو، پھر اللہ جل شانہ کی رحمت اور فضل اور کرم یہ اگر ہو گیا تو انسان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور ادروائز انسان کے لیے پھر مشکلات کے پہاڑ ہیں، اور مشکلات کے پہاڑ بھی ایسے کہ ان مشکلات کو دیکھ کر جب انسان روئے گا، روتے روتے انسان کے یہ پانی والی آنسو ختم ہو جائیں گے، خون والے آنسو جاری ہو جائیں گے، لیکن کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے رو دھو لیا جائے، عبادت کر لی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکا دیا جائے۔ یہ تھوڑا سا تھکنا اور تھوڑا سا رونا دھونا یہ ابد الآباد تک کی زندگی میں انشاءاللہ سہولت اور آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔